الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سے پہلے حج کیا ہے، پھر اس کے بعد حج کے مقاصد اور اس کے فضائل، منافع، پھر اس کے بعد حج سے حاصل ہونے والے فوائد اور منافع، روحانی اخلاقی تربیت، پھر گزشتہ ہفتے میں حج اور قربانی. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں کے ذریعے سے آزمایا. اس سے پہلے جو حج کے بیانات تھے، اصل میں حج یہ جو دن چل رہے ہیں یہ ایام حج ہے. جیسے عید کا جو چاند دکھتا ہے گویا کہ وہ حج کا چاند. کس کا چاند ہے؟ وہ حج کا چاند، یعنی 1 شوال سے لے کر 13 ذی الحجہ تک، 12 ذی الحجہ تک یہ پورے کے پورے ایام حج ہے. اگرچہ حج کی عبادت بالخصوص 5 یا 6 دنوں میں ادا کی جاتی ہے، لیکن احرام اگر کوئی شخص باندھنا چاہے تو 1 تاریخ سے شوال کی باندھ سکتا ہے. اب اتنا لمبا وقفہ دنیاوی اعتبار سے ہم دیکھیں گے، اگر کسی قسم کا کوئی پروگرام ہو اس کی تیاری بھی اتنے دن پہلے ہوا کرتی ہے. جیسے کہ 26 جنوری ہے، 15 اگست ہے، یا کوئی گھر کا شادی کا پروگرام ہے، اس کی تیاری بھی اتنے دن پہلے کیا ہوتی ہے؟ شروع ہو جاتی ہے. اسکولوں کے پروگرام ہے. تو حقیقی اعتبار سے یہ بھی اللہ کے گھر کا پروگرام ہے. کس کے گھر کا پروگرام ہے؟ اللہ کے گھر کا پروگرام ہے. تو اسی لیے اس کی شروعات کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ایام بھی کیا رکھا ہے؟ زیادہ رکھا ہے. کہ اب یہاں سے تم اب جو ہے رمضان کی عبادت پوری ہوئی، حج کی عبادت میں مشغول ہو. اور خصوصاً جو ہے ذی الحجہ کے یہ 10 دن، والفجر ولیال عشر، بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد عشرہ ذی الحجہ، مطلب ذی الحجہ کے شروع کے 10 دن. جیسے کہ آج 29 تاریخ ذی القعدہ کی، اب جو چاند دکھے گا یہ کس کا چاند دکھے گا؟ ذی الحجہ کا. اس کی فضیلت کے تعلق سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 1 دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے. دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور 1 رات کی عبادت کس کے برابر؟ شب قدر کی عبادت کے برابر. اور خصوصاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 9 ذی الحجہ کا روزہ. کس کا روزہ؟ 9 ذی الحجہ کا. 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ. 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ ہے. یہ عشرہ ذی الحجہ کے فضائل ہیں. اس میں خصوصاً جو عمل کیا جاتا ہے وہ دو ہے، ایک حج ہے اور دوسرا ہے قربانی. ایک حج ہے اور دوسرا کیا ہے؟ قربانی ہے. عام مسلمانوں کے لیے 10 ذی الحجہ کو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے. کتنے ذی الحجہ کو؟ 10 ذی الحجہ کو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے 2 عید رکھی ہے، ایک ہے عید الفطر اور ایک ہے عید الاضحیٰ. عید الفطر یہ نماز، روزہ، تراویح، اعتکاف، اس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الفطر عطا فرمائی. اور عید الاضحیٰ در حقیقت یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی
حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی، اس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عید الاضحیٰ عطا فرمائی۔ ایسے تو قربانی دنیا کی بہت سے قومیں بھی دیتی ہے، لیکن جو مقام، جو مرتبہ اور جو منصب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو حاصل ہے، وہ دنیا کی کسی شخص کی قربانی کو حاصل نہیں۔ اسی طریقے سے عید جو منائی جاتی ہے، ہم دیکھیں گے کہ دنیا کی جو دوسری قوم عید مناتی ہے، اب اس کا جو پس منظر ہوتا ہے وہ انتہائی مکروہ، ناقابل قبول، گویا کہ غیر انسان کے انسانیت کے خلاف ہوا کرتا ہے، انسان کے انسانیت کے خلاف ہوا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر یعنی بچوں کو زندہ درور کر کے جشن منانا، اسی طریقے سے اور بھی زندہ جلا کر جشن منانا، یا بھیڑ چڑھا کر جو ہے جشن منانا، اس طریقے کے الگ الگ اقسام کی جو ہے رسم و رواج ہوتے ہیں۔ لیکن اسلام میں اس طریقے کسی قسم کی کوئی خرافات نہیں ہے، بلکہ آج سے 1400 سال پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو گمراہی کے گہرے گار سے نکالنے کے لیے آپ تشریف لائے، اور حقیقتاً انسان کی فلاح اور کامیابی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلائی وہ اللہ کی رضامندی پر موقوف ہے۔ کس پر موقوف ہے؟ اللہ کی رضامندی پر۔ آپ جب ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ تشریف لے گئے، آپ نے فرمایا، دیکھا کہ وہاں پہ خوشی منائی جا رہی، اور وہ خوشی ڈھول تاشے ناچ گانے کے ساتھ منائی جا رہی۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو موقع خوشی کے عطا فرمائے، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ اس پر مخصوص کیا گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال قربانی کو، کیونکہ آدمی اس کے ذریعے سے جس انداز کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام نے قربانی پیش کی، کسی اقسام کا مزاج امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو جائے، اس کے اندر پیدا ہو جائے، امت مسلمہ کے اندر پیدا ہو جائے۔ قربانی جو ہے انسان کی فطرت میں ہے، انسان کی جس میں ہے، فطرت میں، اس کی طبیعت میں اللہ نے یہ چیز رکھی ہے قربانی۔ ہم دیکھیں گے آدم علیہ السلام سے لے کر، کہاں سے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر امت محمدیہ آج تک قربانی کا سلسلہ ہر قوم میں، ہر سماج میں۔ خود آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے قربانی پیش کی۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، تو انہوں نے قربانی پیش کی، اللہ نے کی قربانی کو قبول کیا اور دوسری قربانی کو کیا کر دیا؟ رد کر دیا۔ تمام امت کا تذکرہ کرتے ہوئے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، تمام امت پر قربانی کو واجب قرار دیا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ امت جو مویشی، جو جانور اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے، اللہ کا نام لے کر ان کو قربان کرے، تاکہ امت اور قوم جو ہے اللہ کے مشکور بندے بن جائے، شکر گزار بندے بن جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قربانی کو کیا قرار کیا؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے یعنی 1,00,000 بھیڑ کی قربانی پیش کی، 22,000 بیلوں کی قربانی پیش کی۔ آپ دیکھیں بنی اسرائیل، چاہے یہود ہو، نصارہ ہو، عیسائی ہو، ہر ایک پر الگ الگ اعتبار سے قربانی ان پر دی ہے۔ مسلمان سے جماعت سے ہٹ کر ہم دیگر سماج کی طرف اگر ہم نظر اٹھائیں تو ان کے خیال میں اور ذہن میں بھی یہ چیز ہے کہ بلی چڑھانے پر، کس پر؟ بلی چڑھانے پر یا گوشت کو تقسیم کرنے پر پاپ دھل جاتے ہیں، گناہ کیا ہو جاتے ہیں؟ دھل جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے کی تاریخ، مصری لوگوں کی تاریخ ہے، یا پھر خود ہمارے وطن کی تاریخ ہم اٹھا کر دیکھیں، اسی طریقے سے یعنی کوئی بڑا کام جیسے پل بنا رہے یا کوئی دریا نہیں چل رہا ہے، وہاں پر بچوں کو دفن کرتے، کیا کر دیتے؟ دفن۔ خود مصر کے اندر جو دریا نیل کا واقعہ ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور خلافت ہر سال وہ دریا نیل خشک ہو جاتا، کیا ہو جاتا تھا؟ خشک ہو جاتا۔ عمر ابن العاص کو حضرت عمر نے گورنر بنا کر کے بھیجا، کیا بنا کر بھیجا؟ گورنر۔ انہوں نے خط لکھا کہ یہاں جو دریا ہے نا وہ ہر سال خشک ہو جاتا ہے، اور جب خشک ہوتا تو یہاں کے لوگ جو ہے ایک نئی لڑکی، جوان لڑکی کو بہترین دلہن بنا کر وہاں پر کوئی ایک بلا آتی ہے اس کے حوالے کر دیتے ہیں، پھر جا کر وہ دریا بنتا ہے۔
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا، کہا کہ اللہ کے نام سے اگر چلتا ہے تو چل، ورنہ تیری چلنے کی کوئی ضرورت نہیں، تیری چلنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب سے آج تک بغیر کسی بھیٹ کے، بغیر کسی بلی چڑھائے، آج بھی ہو جائے گی۔ تاریخ کے اوراق پلٹنے سے واقعہ کا جو پس منظر سامنے آتا ہے خود دیکھے گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد ہے نا، ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ کیا نام ہے ان کا؟ عبداللہ۔ حضور کے جو والد ہے، کعبے کی خدمت اور ان کی چابی جو تھی یہ قریش مکہ کے ہاتھ میں تھی، اور ان کے جو متولی تھے اس وقت خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، ان کے پاس کعبے کی چابی، مختلف اقسام کے بت رکھے ہوئے تھے۔ اس پر جو جس کا نام حبل تھا، اس سے لوگ لڑکے پیدا ہونے کی منتیں مانگا کرتے تھے۔ کیا پیدا ہونے کی منت مانگتے تھے؟ لڑکا پیدا۔ جب 10واں بچہ پیدا ہوتا اس کو بڑا ہونے کا انتظار کیا جاتا، جب بلوغت کی عمر کو پہنچ جاتا، اچھا خاصا بڑا ہو جاتا، تو اس کی بھی بھیٹ چڑھائی جاتی، تو اس کو بھی کیا کر دیا جاتا؟ ذبح کر دیا۔ یہ رسم ہے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بڑے ہونے کا انتظار اسی لیے ہی کیا جا رہا تھا کہ ان کو بھی کیا کیا جائے گا؟ قربان کیا جائے گا۔ لیکن ان کے اخلاق نے، ان کے رفتار نے، ان کی گفتار نے، اللہ تعالیٰ نے ایسا ان کو فن دیا تھا شاعری کا کہ سن کر یعنی سارے کے سارے لوگوں کے دلوں کو انہوں نے اپنی طرف مائل کر لیا تھا۔ کیا کر لیا تھا؟ مائل کر لیا۔ لوگ تعریفیں کیا کرتے تھے، لیکن جیسے عبد المطلب کو خیال آتا اس رسم کا تو فوراً جو روکتے کھڑے ہو جاتے۔ لیکن اتفاق کیا ہوا کہ کائنہ نے مشورہ دیا، اگر ان کو قربان نہ کر کے اونٹوں کو قربان کر دیا گیا تو سب کو یہ رائے کیا آئی؟ بہت پسند آئی، کہا کہ بہت اچھا ہے۔ تو بہرحال ایک طرف 10 اونٹ رکھے گئے اور دوسری طرف عبداللہ جو حضور کے جو والد ہے، اور جو فال کھولنے کا سسٹم تھا جو بھی رہا ہوگا زمانے میں بدلتا رہتا ہے، تیر ہوا کرتے تھے فال کے، اس پر ہر ایک پر کسی پر لا، کسی پر نام، کسی پر کچھ اس طریقے سے لکھا ہوتا تھا۔ پھر وہ تیر کھولے گئے، دیکھا تو ہر مرتبہ لا، مطلب نہیں، یعنی کس کے نام کی قربانی؟ عبداللہ ہی کے نام پر۔ 10ویں مرتبہ جا کر وہ پناہ کس کے نام پر نکلا؟ اونٹوں کے نام پر۔ یعنی ہر مرتبہ 10 اونٹوں کی تعداد بڑھا دی گئی، اب اونٹوں کی تعداد ہو جاتی ہے 100 اونٹوں کو قربان کیا گیا۔ اس طریقے سے حضرت عبداللہ یعنی حضور کے والد کو قربان پھر نہیں کیا گیا۔ تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ قربانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے، انسان کی طبیعت میں رکھا ہے۔ ہر سماج، ہر قوم اپنے اپنے اعتبار سے قربانی دیتی رہی ہے اور دیتی ہے ابھی بھی، اور آخر میں بھی دیتی رہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات میں اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک صاف ستھرا اور سیدھا دین حنیف دے کر یہ کہہ دیا گیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اب یہ آج اسلام دین مکمل ہو چکا، اس پر کسی قسم کی ملاوٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی اسلام سے راضی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس اسلام سے کیا ہے؟ خوش ہے، اور یہ قیامت تک کے لیے دین ہے۔ اب جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ ایمان رکھتے ہیں، ان کو اس طریقے کی نہ بلی چڑھانے کی ضرورت ہے، نہ قربانی کرنے کی ضرورت ہے اس طریقے کی، بلکہ وہ سنت ابراہیم یعنی ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو کیا کرے؟ زندہ کرے۔ اس کی سنت کو زندہ کرے، وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرے، یعنی 10ویں ذی الحجہ، 10ویں یا 11ویں یا پھر 12ویں ذی الحجہ کو وہ جانور کو اللہ کے نام پر کیا کرے؟ قربان کرے، جو صاحب نصاب۔ یہ قربان ابراہیم علیہ السلام کی جو زندگی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر پیغمبروں میں سے جن کا مرتبہ بہت اعلیٰ ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو خلیل کے لقب سے ملقب فرمایا۔ کس لقب سے ملقب فرمایا؟ خلیل کے لقب سے آپ کو ملقب فرمایا۔ خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست۔ دوست کا مطلب ایسا نہیں کہ ایسے ہی، بلکہ حقیقی دوست۔ بلکہ کیسا دوست؟ حقیقی دوست۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حقیقی خلیل تھے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہا وہ کر دیا، جو مانگا اور جو چاہا وہ کر دیا، اس کی پرواہ نہیں کی کہ مجھ پر کیا گزری۔ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں
وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں کے ذریعے سے آزمایا۔ ہم دیکھیں ان کی زندگی کس گھرانے میں پیدا ہوئے، خود ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے جو خود بتوں کا مارکیٹ تھا۔ خود ان کے والد کیا کیا کرتے تھے، بتوں کو بنا بنا کر فروخت کیا کرتے تھے، ایسے گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اور پھر اوپر سے اب دعوت کا حکم کہ آپ ان کو توحید کی دعوت دو۔ اب وہ قوم جو برسہ برسے زمانے سے بت پرستی کرتی چلی آ رہی ہو، بتوں کے خلاف ایک لفظ سنے گی، ہرگز سننا پسند نہیں کرتی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو پیغام دیا۔ قرآن پاک میں ایک مرتبہ ہر سال میلہ لگا کرتا، لوگ میلے میں جاتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی کہا کہ چلیے آپ بھی ہمارے ساتھ میلے میں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ فقال انی سقیم، میں کیا ہوں، بیمار ہوں۔ میں کیا ہوں، بیمار ہوں۔ بیمار مطلب یہ نہیں کہ بھائی بخار آیا، بلکہ روحانی اعتبار سے میں بیمار ہوں۔ کس اعتبار سے بیمار ہوں؟ روحانی اعتبار سے، کہ یہ جو تم بت پرستی کرتے ہو، کسی دوسری چیزوں کے سامنے تم سجدہ کرتے ہو، یہ میری طبیعت سے باہر کی چیز ہے، مطلب میں اس کا مریض ہوں، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ کہ تم لوگ جاؤ۔ اب سب کے سب میلے میں چلے گئے اور دیکھا کہ وہ مندر جہاں پر پورے کے پورے کیا رکھے ہوئے تھے، بت رکھے ہوئے تھے، کلہاڑی لے کے گئے اور کسی کے پیر کاٹ ڈالا، کسی کے ہاتھ کاٹ دیا، کسی کے کان کاٹ دیا، کسی کی کمر توڑ دی، کسی کا کچھ کیا، اور پھر جو کلہاڑا تھا جو سب سے بڑا بت تھا اس کی گردن میں لٹکا دیا اور گھر پہ آ گئے۔ اب لوگ میلے سے واپس آئے، آنے کے بعد کہا کہ ہمارے معبودوں کو یہ حال کس نے کیا، یہ حال کس نے کیا؟ اچھا یہ کرنے کا مقصد کیا تھا؟ اگر ایسی ان کو سمجھاتے تو سمجھ میں نہیں آتا نا، تاکہ وہ خدا ہو سکتا ہے جس کی ریپیئرنگ کی جاتی ہو، مثال کے طور پر ٹوٹ گیا اور کسی کے پاس لے کے گئے، کہا کہ کیا ہے، کہا کہ ہمارا معبود اس کو ٹھیک کر دو والا۔ ہنسی کی بات ہے نا، ٹھیک کرا رہے، کس پہ لے کر آ رہے؟ خدا کو لے کے۔ ہنسی کی بات ہے۔ بہرحال سب نے کہا کہ یہ ہونا ہو، یہ کون ہوں گے؟ ابراہیم السلام۔ گئے ان کے پاس لوگ، آگے کس نے کیا؟ بولے تو کلہاڑا کہاں ہے؟ بڑے کے پاس ہے، اس سے پوچھو آپ۔ فقال الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، یعنی بات کرتے ہوں گے نا وہ، ان سے پوچھو آپ یہ کس نے کیے، بتائیں گے، وہ تمہارے خدا ہے نا، وہ خدا جو بول بھی نہیں سکتے، وہ خدا جس کے کان کٹے ہو، ناک کٹے ہو، پیر ٹوٹے، وہ کوئی خدا بھی ہو سکتا ہے؟ مطلب یہ بات ہے۔ سب کے سب آگ بگولا ہو گئے۔ اسی طریقے کا اس زمانے میں یعنی سورج پرست قوم بھی تھی، چاند پرست لوگ، ستارے پرست لوگ، سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد خود ہی کہہ رہے تھے کیا ہونا ہو کہ ستارہ جو ہے خدا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ اچھا لیکن یہ ڈوب گیا تو پھر خدا کیسے غائب ہوگا، کہاں بھاگ گئے وہ؟ یعنی ایسے کوئی خدا ہو سکتا ہے جو کیا ہو جائے، غائب ہو جائے؟ یعنی خدا تو وہ ہوگا جو ہمیشہ رہے۔ پھر کہا کہ چاند اس سے زیادہ چمکدار ہے، شاید کیا ہو سکتا ہے وہ کیا ہو، خدا ہو، جب وہ بھی غائب ہوگا کہا کہ یہ بھی کوئی خدا ہو سکتا ہے جو غائب ہو جائے۔ پھر سورج کو کہا یہ سب سے بڑا ہے، یہ کیسا ہے، سب سے بڑا ہے، ہو سکتا ہے ممکن ہو کہ یہی کیا ہو، خدا ہو۔ لیکن جب سورج بھی غائب ہو گیا کہا کہ یہ بھی کیا نہیں ہے، خدا ودا نہیں ہے۔ 7واں پارے میں اس کا تذکرہ پورا موجود ہے۔ پھر کہا کہ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں تو اپنے چہرے کو، اپنی ذات کو اس کی طرف کرتا ہوں جو ہر چیز کو بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے۔ کیسے پیدا کرنے والا ہے؟ بغیر کسی نمونے کے پیدا کرنے والا ہے، اور میں اس طریقے کے شرک کرنے والوں میں سے۔ اسی طریقے سے انہوں نے یعنی کس کو، بادشاہ وقت جو نمرود تھا ان کو بھی لوگوں نے خدا مان رکھا تھا، ابراہیم علیہ السلام نے اس کو بھی توحید کی دعوت دی۔ ظاہر بات ہے جس کو لوگ خود خدا مانتے ہو اس کو توحید کی دعوت دیں گے تو پوری کی پوری قوم کیا ہو گئی، پھر آگ بگول ہو گئی، اور آپ کو زندہ جلا دینے کا کیا کر لیا، فیصلہ کر لیا۔ تو یہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مختصر تاریخ، اس کے علاوہ بھی انشاءاللہ آئندہ میں بتلایا جائے گا، خصوصاً عشرہ ذی الحجہ میں جو کیا جانے والا عمل۔ سب سے پہلے دن کا روزہ رکھنا، ممکن ہو تو مستحب ہے، رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔
اسی طریقے سے دوسرا عمل تکبیر تشریق، یعنی 9ویں ذی الحجہ سے 13ویں ذی الحجہ کی عصر تک، 9ویں ذی الحجہ کی فجر سے 13 ذی الحجہ کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھنا، چاہے وہ مرد ہو چاہے وہ عورت ہو، ہر فرض نماز کے بعد مرد ہے تو بلند آواز سے، عورت ہے تو آہستہ آواز سے پڑھنا یہ واجب ہے۔ واجب، واجب کا مطلب اس عمل کو کرنا ہی ہے، اس عمل کو کرنا ہے۔ دوسرا عمل ہے جو صاحب نصاب ہے ان پر قربانی واجب، واجب کا مطلب یہاں پر جو واجب ہے یہ فرض کے درجے کی چیز، یعنی جو فرض کے کیا ہو قریب قریب، صاحب نصاب پر۔ صاحب نصاب کس کو بولیں گے؟ جس کے پاس یعنی چاہے سونا ہو یا چاندی ہو یا تجارتی مال ہو، نقد اور روپیہ یا کچھ الگ الگ ہے، لیکن 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی، 1 کلو چاندی تقریباً 96,000 روپے کی آتی ہے، تو 1 52 تولہ کتنی کی آئیں گی؟ 52.5 تولہ، اس کے ساتھ 40,000 50,000 60,000 روپے کے اندر اندر آ جاتی ہے۔ ایسے شخص پر قربانی کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب جو حضرات قربانی کرنا چاہتے ہیں، قربانی کر رہے ہیں، اب ان کے لیے بال کا اور ناخن کا، یعنی آج جو ہے چاند دکھ جائے گا، 29ویں ذی القعدہ ہے نا، آج ذی الحجہ کا چاند ممکن ہے کہ دکھ جائے۔ اب یہاں سے لے کر قربانی ہوتے تک، عید تک نہیں، یعنی عید کے دن یا عید کی نماز کے بعد کاٹ سکتے ایسا نہیں، بلکہ پہلے قربانی جانور کی ہوگی، پھر اس کے بعد بال کا ناخن کا کاٹنا، یہ مستحب عمل ہے۔ یہ کون سا عمل ہے؟ یہ مستحب عمل ہے۔ حقیقتاً یہ حکم تو کن کے لیے تھا؟ حاجیوں کے لیے تھا۔ یہ حکم کس کے لیے تھا؟ حاجیوں کے لیے تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے ساتھ ایک مشابہت رکھی۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو رحمت اور جو فضائل ان کو عطا کرنا چاہتے ہو، اس کا کچھ حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو حضرات قربانی کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے۔ اللہ سب کو عمل کرے۔